بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص دنیا میں اللہ پاک کو راضی کر کے اپنی زندگی گزارے گا تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک انعام میں جنت عطا فرمائیں گے، جس میں جنت کی خوبصورت حور ہے۔ اگر کوئی شخص حور کو ایک نظر دیکھ لے تو 40 سال تک نظر لوٹ کے نہ آئے، آپ کی نظر وہیں ساکت ہو جائے گی۔ اگر خوبصورت حور اپنا لعاب دنیا کے سمندر میں ڈال دے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں۔ اگر خوبصورت حور اپنے دوپٹے کا پلو دنیا میں لہرا دے تو ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ مسکرائے تو دانتوں کی چمک سے ساری جنت روشن ہو جائے۔ اور اگر خوبصورت حور اپنا نغمہ سنائے تو وہ اتنی خوبصورت آواز ہوگی کہ آپ 70 سال تک سنتے رہیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ جہاں بیٹھے ہوں گے وہیں ساکت ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں میاں بیوی بچے پیدا کریں گے؟ اگر جنت میں بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کی پیدائش کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ہر شخص جوان ہوگا، تو پھر کیا جنت میں پیدا ہونے والا بچہ جوان ہوگا یا پھر اس کے بڑھنے کا کوئی خاص عمل محسوس ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ محترم ناظرین، اگر جنت میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی تو اس کی یہ خواہش لمحہ بھر میں پوری ہو جائے گی، اور جنت میں عفت و پاک دامنی پہلے سے ہی جنتی کو حاصل ہوگی۔ وہاں نہ گناہ کا تصور ہوگا اور نہ ہی گناہوں کے خیالات آئیں گے۔ جنتیوں کو حسین و جمیل، خوبصورت، خوب سیرت، پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ چنانچہ جنتی اپنی بیویوں اور حوروں سے لطف اندوز ہوں گے، جس میں ان کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی شامل ہے۔ یہ بات قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو۔ محترم ناظرین، جنت میں ہم بستری کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جب اپنی بیویوں سے ہم بستری کر چکیں گے تو وہ دوبارہ کنواری بن جائیں گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابو القاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پئیں گے؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر اس یہودی نے کہا، جب وہ کھائیں گے اور پئیں گے تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ اس کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی حاجت اس کے پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوگا تو جنتی عورت دوبارہ پاکیزہ اور کنواری بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، ہم بستری کریں گے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے
تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت بطور انعام بنائی ہے، جس میں ہر لمحہ لذت کے حصول کے اسباب بطور نعمت مہیا کیے ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت ازواج اور حوروں کا عطا فرمانا ہے، جو جنتی کی شہوانی تسکین کا ذریعہ ہے۔ تاہم جنتیوں کو جنت میں گناہوں کی خواہش نہ ہوگی اور نہ ہی برے خیالات اسے دامنگیر ہوں گے، بلکہ پاکیزہ جذبات و خواہشات ہوں گی، اور ان کے حصول کے حلال راستے دستیاب ہوں گے۔ مگر مذکورہ سب باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کو حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بالفرض کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح سے پوری کی جائے گی کہ بچے کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا اور اس کا انتہائی عمر یعنی 30 سال کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساتھ عمل پذیر ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حمل، زچگی اور پرورش یعنی حمل ٹھہرنا، مدت مکمل ہونے کے بعد زچگی اور اس کے بعد 30 سال کڑیل جوان ہو جائے گا۔ جیسے جنتی چاہے گا یعنی اسے لڑکا چاہیے یا لڑکی، جو چاہے گا وہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حیض، نفاس اور گندگی سے پاک ہوں گی۔ چنانچہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حیض، پخانہ، پیشاب، تھوک، منی اور زچگی سے پاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پیدائش حیض اور منی کے ساتھ منسلک کی ہے۔ چنانچہ اگر جنت میں بھی عورتیں بچے پیدا کریں گی تو حیض اور منی کا خروج نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں ذکر کرنے کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت افزائش نسل کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دائمی اور سرمدی رہنے کا مقام ہے۔ اس میں رہنے والا کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اچھے اعمال کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور مرنے کے بعد بھی تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔